آج ہم بر صغیر کی تاریخ کے ایک ایسے دور پر بات کر رہے ہیں جس کی شان و شوکت اور زوال دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ داستانوں کی طرح سنائے جاتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت۔ ہماری گفتگو ان ذرائع پر مبنی ہے جو 1526 میں بابر کی آمد سے لے کر 1857 تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے، کیا مغل دور واقعی بر صغیر کا ایک سنہری دور تھا؟ مطلب انتظامی استحکام، معاشی عروج اور ثقافتی ترقی، کیا یہ سب اپنے عروج پر تھا؟ یا پھر یہ جو عالی شان عمارت تھی یہ اندر سے کھوکھلی تھی، ایسی بنیادوں پر جو آخرکار اس کے تیزی سے بکھرنے کا سبب بنی؟ میرا خیال تو یہی ہے کہ مغلوں نے جو انتظامی اور معاشی ڈھانچہ بنایا وہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایک غیر معمولی کامیابی تھی۔ دیکھیں، میری نظر میں مغلوں کی سب سے بڑی کامیابی ایک ایسا مرکزی انتظامی نظام تھا جو اس سے پہلے بر صغیر نے شاید نہیں دیکھا تھا۔ اکبر نے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں اختیارات کو بڑی ذہانت سے بانٹا۔ ایک صوبے دار تھا یعنی گورنر، لیکن مالیات کا اختیار دیوان کے پاس تھا اور فوج کی نگرانی بخشی کرتا تھا، اور یہ تینوں براہ راست مرکز کو جواب دہ تھے۔ اس سے صوبائی سطح پر کسی ایک شخص کے ہاتھ میں لامحدود طاقت جمع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی استحکام نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کی وہ بنیاد رکھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ 1750 تک ہندوستان دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کر رہا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی فیکٹری سسٹم کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ لاکھوں کاریگروں کے ایک نیٹ ورک کی بدولت تھا جو اپنے گھروں میں کام کرتے تھے۔ اور پھر ثقافت کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ تاج محل اور لال قلعہ تو صرف ظاہر کی علامتیں ہیں، اصل کمال تو اس ثقافتی امتزاج میں تھا جس نے مصوری، ادب اور زبانوں، خاص طور پر اردو کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ آپ نے جو انتظامی ڈھانچے کی تصویر کشی کی ہے وہ بظاہر بہت متاثر کن لگتی ہے، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سلطنت بنیادی طور پر ایک فوجی ریاست تھی۔ اس کی بنیاد بابر نے توپ اور بارود کے زور پر رکھی تھی، اور اسے قائم رکھنے کے لیے مسلسل جنگیں ضروری تھیں۔ یہ کوئی امن و امان کا دور نہیں تھا، بلکہ ایک مستقل فوجی